الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے تیسرا حصہ ہے اور اتفاق سے تیسرا رکوع ہے، آیت نمبر ہے 4-6۔ تو درس شروع کرنے سے پہلے اس کی میں تمہید تھوڑی کیے دیتا ہوں تو آپ کو تلاوت میں ایک اندازہ ہو جائے گا۔ تو دیکھیے آپ 46 آیت پر ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ۔ آج کا درس کیا ہے؟ جنتان۔ جنتان کے معنی کیا؟ دو جنتیں۔ اب یہ دو جنتیں آپ نیچے آئیے تو 61 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے نا، یہ دو جنتوں کا ذکر ہوا۔ اب 62 سے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اس کے علاوہ اور دو جنتیں۔ اب یہ چلے گا کتنی آیت تک؟ 76۔ اس کے بعد 77 تک فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ پھر ایک لفظ رہے گا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جہاں سے ہم نے گزشتہ شروع کیے تھے، یا ذی الجلال والاکرام۔ تو اب ہمیں سننا کیا ہے؟ شروع سے لے کے آدھے صفحے تک جنتان، پھر اس کے بعد اخیر تک جنتان، دو جنتیں، پھر اس کے بعد تبارک اسم، جیسے کہ ہم نے آپ کو پوسٹ بھیجا ہے کہ ثنا وہ تو بچپن میں یاد کیے ہیں، اور یہ ثنا کا دوسرا جملہ ہے، پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم، یہ دوسرا ہے تبارک اسم ربک۔ اب اس میں ہمیں سمجھنا کیا ہے؟ تو ہم درس حدیث سے شروع کرتے ہیں تاکہ سمجھ میں آئے۔ حدیث بخاری مسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما۔ کیا مطلب؟ دو جنتیں جس کے برتن سونے کے ہوں گے، اور جو کچھ اس جنت میں سونے کا۔ کیا مطلب؟ کہ برتن بھی سونے کے، اب جو کچھ بھی ہے وہاں پر، فرش ہے، کرسیاں ہیں، مسند ہیں، سب سونے کے۔ جنتان من ذہب، یہی حدیث اس کا، من فضۃ، یعنی ایک ہے ذہب سونا، دوسرا فقرہ کیا ہے؟ فضہ، چاندی۔ تو برتن چاندی کے، وما فیہما۔ ایک چیز پھر اس میں ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر دیدار الہی۔ تو اب ہمیں کیا سننا ہے اس میں جب ہم شروع کریں گے کہ جنت میں کیا ہوگا؟ دو جنتوں میں، دو جنتیں اور دو، یہ تو ثابت ہوا 4 جنتیں۔ تو اب پہلی جنت میں کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جنت میں کھانے پینے کے اشیاء ہوں گے، پھل فروٹ میوے ہوں گے، حوریں ہوں گی، یہ چیزیں ہیں، اس کی وضاحت کی جائے گی۔ صرف دیکھنا ہے کہ پہلی جنت دوسری جنت میں الفاظ دوسرے ہیں، تو اس کے فرق کو جاننا ہے۔ تیسری چیز، یہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ہم جانتے ہیں، کچھ الفاظ ایسے ہیں تو استعمال نہیں ہوتے ہیں، تو اس کے معنی مفہوم کو جاننا ہے۔ کچھ ایسے ہیں کہ ترجمہ لوگوں نے مختلف کیا ہے، جب مفہوم سمجھ میں آئے گا تو پتہ چلے گا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو بہت اچھی چیز ہے۔ اچھا، ایک چیز اور، جب ہم ترجمہ سے فارغ ہو جائیں گے کہ بھائی جنتان اور ثنا، لیکن شروع میں ایک پہلو ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ۔ خوف اور مقام یہ کیا چیز ہے؟ اس پر بہت کچھ سمجھنا ہے، تو 1 گھنٹے کے سفر میں توجہ سے میرے ساتھ میں رہیں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ جو خوف کرے، رکھے، ڈرے، خاف، اپنے رب کے سامنے حاضر ہونے سے روبرو، خاف مقام، اس کے لیے 2 جنت ہیں۔ اب یہ جنت کا سلسلہ تو ہم سنیں گے۔ خوف کا کیا مطلب؟ مقام کا کیا مطلب؟ دیکھیے، متقین کا ترجمہ بھی ہم کرتے ہیں خوف، آپ جان چکے اس کا ترجمہ خوف نہیں،
بھائی یہ سورہ رحمان ہے، ڈر کیسا اللہ سے؟ کوئی بھی نہیں ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. تو متقین کے معنی کیا؟ پرہیزگار. وقع ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. کس سے بچانا؟ گناہوں سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے عذاب کا مستحق ہونے سے. تو یہاں خوف کا کیا مطلب؟ اب یہ قصہ ہم آپ کو سنائیں گے. یہ قصہ ہر کوئی سنتا ہے اور ہر کوئی سناتا ہے، مگر اس پر جو تحقیق ہے، ریسرچ، وہ نہیں سناتا. آپ کو شاید یہ مزبانی یاد ہوگا، یہ قصہ ہر مسجد میں سنایا جاتا ہے. کاش کہ وہ لوگ اس آیت سے اسے فٹ کر دیتے. تو آج سنیں گے انشاءاللہ. تو یہاں خوف کے کیا مطلب؟ اللہ سے ڈرتا ہے. سورہ رحمان. مقام جانتے ہیں؟ قیام. ہم کھڑے رہتے ہیں. ہم کہاں کھڑے رہتے ہیں؟ نماز میں، ہے نا. تو مقام جیسے یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے رب کے روبرو. یہ ہے وہ مقام. مکان اور چیز ہے. جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ مکان. تو اسے ڈر ہے، اللہ سے نہیں. اللہ سے کیوں ڈرے ہم؟ اب میری اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم ہمیشہ پیغام دیتے ہیں. بھائی اللہ سے کیوں ڈرے؟ اللہ کے سامنے حاضری سے اسے ڈر ہے. تو یہ تو ایمان ہے نا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ساتھ اچھا گمان رکھو، جیسا گمان رکھو گے پاؤ گے. تو کیا گمان رکھنا چاہے اللہ کے ساتھ؟ اچھا گمان رکھنا چاہے. کوئی اگر برا گمان رکھتا ہے تو وہ حدیث بہت مشہور ہے، آپ کو یاد ہے، انا عند ظن عبدی بھی. اب آپ کو وہ حدیث سناتے ہیں. سنا ہے کہ پڑھنے والا پڑھے وہ بھی نہ جانتا ہو، اور سننے والا سنے وہ بھی نہ جانتا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ وقت گزاری. کیا حدیث ہے وہ جانتے ہیں؟ ایک پرانے زمانے میں ایک شخص تھا، اس نے مرنے سے پہلے بچوں کو وصیت کیا. سنے ہوں گے نا حدیث. حدیث بالکل اچھی ہے، بہت اچھی ہے. بیٹوں کو جمع کیا، بولا کہ سنو میں کیسا باپ ہوں؟ تو بولے سب میں اچھے. اس لیے کہ بہت کچھ کیا اس نے اپنے بیٹوں کے لیے. کیا کہتا ہے کہ میں نے بھلائی کا ایک کام بھی نہیں کیا، اس لیے تم مجھے مرنے کے بعد جلا دینا. جب میں کوئلہ ہو جاؤں تو اسے کوٹ کوٹ کے تہینا، ریزہ ریزہ کر دینا. پھر اس راک کو آدھی سمندر میں اور آدھی ہوا میں، خشکی میں. اس لیے کہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ زندہ کرے اور میں اس کے روبرو کیسے جاؤں. میں نے ایک بھی نیکی کا کام نہیں کیا. تو ابھی غور سے سنیے حدیث کو. حدیث تو سنتے ہیں، آج تک سنتے ہیں، سنے ہوں گے نا، ہر مسجد میں پڑھی جاتی. اچھا پھر اللہ تعالیٰ کا رد عمل اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ اس نے کہا کیا؟ یعنی کیا کہا اس نے؟ یعنی کہ راکھ کر کے بہا دینا اور پھیلا دینا. مطلب اللہ تعالیٰ قادر نہیں پھر مجھے اٹھانے پر، یہی مانے ہوئے نا. بتائے کفر ہے کہ نہیں؟ یہ تو پیغام میں بھی لوگوں کو دیتا ہوں. لوگ پوچھتے ہیں کیا تقدیر میں لکھ دیا گیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، آپ کا تقدیر پر ایمان نہیں. کیا پڑھتے ہیں آپ؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. تقدیر کے پابند آپ اور ہمیں، اللہ نہیں. سمجھا چکا ہوں نا اس کے پہلے. لیکن اس کا یہ کلمہ بتائیے، آخرت پر یقین نہیں ہوا، بعث پر یقین نہیں ہوا، ایمان کے ارکان میں ہے. اس نے کہا کہ وہ پھر مجھے زندہ نہیں کرے گا. اس کی قوت پر یقین نہیں. کلمہ کفر ہوا کہ نہیں ہوا؟ جی. تو اسے ذہن میں رکھیے. اب دوسرا منظر ایسا ہی ہوا. ایک اچھا باپ جس نے کبھی کوئی بھلائی کا کام نہیں کیا اور اللہ کے روبرو حاضر ہونے سے ڈرتا تھا. شرک نہیں تھا اس کے پاس، پھر اللہ کو مانتا تھا. انہوں نے ایسے ہی کیا. اللہ کا حکم صادر ہوتا ہے، اے ذرو جمع ہو جاؤ. ہو گئے جمع. کیا ہوا؟ بشر. اب بشر کے معنی آپ جانتے ہیں. روح سے کہا کہ لوٹ جاؤ، تو کیا ہوا؟ انسان. دیکھتا ہے سامنے اللہ ہے جس کا اسے ڈر تھا. اب سنیے، اور ہمارے لیے پیغام ہے.
کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ کلمہ کفر کہنے والا اللہ کی تقدیر پر یقین نہ، یعنی اس کی قدرت پر یقین نہیں کہ وہ مجھے کسی طرح سے بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہے، اس شخص کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ عبدی، اے میرے بندے. کیا کہہ کے پکارتے ہیں؟ عبدی. جبکہ کیا کہنا چاہے تھا؟ اے فاجر، اے مجرم، نہیں، عبدی. ما حملک بما صنعت، یہ تو نے کیا کیا؟ کس چیز نے کہا، کس نے آمادہ کیا؟ کیا کہتا ہے؟ مخافتم منک. حدیث بخاری مسلم، الفاظ مسلم، خشیتم منک، حیاء منک. اچھا، غفر اللہ لہ، حکم دیا کہ ادخلوا الجنہ. ہے منکر نکر آئے؟ نہیں آئے. اب کیا پیغام ہے اس میں؟ وہ شرک نہیں کرتا تھا، خیر کے کام نہیں کیا تھا. شرک نہیں تھا، اسی لیے تو اسے یقین تھا نا کہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گا. جی، جب تک عبدیت کو نہیں سمجھیں گے یہ قصہ سمجھ میں نہیں آئے گا. اللہ نے اسے عبد کر کے کیوں پکارا؟ بہت بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیار سے کہا کہ عبدی. پیار. اب رہا سوال کہ اس نے جو شرکیہ کفریہ کلمات کیے، وہ نادان تھا، وہ کافر نہیں تھا، وہ مشرک نہیں تھا، وہ نادان تھا. تو میرے بندے، تیری نادانی بغیر حساب ادخل الجنہ. سمجھ گئے؟ جی. اب میں کیا بتاؤں، کئی دفعے بیان کر چکا ہوں. وہ خالق و مالک اپنے اس مجرم، اس حرکت کرنے والے کو جو مناسب نہیں کہتا ہے کہ عبدی. ہم کون ہوتے ہیں؟ ہم سب انسان ہیں. چلیے انسان کی بات چھوڑیں، انسان میں تو بہت کچھ ہیں، بدھ مت ہیں اور کتنے مت ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، تعصب برتتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے لیے تو ہم یہ تعصب نفرت کا لفظ استعمال بھی نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے. وہ تو خالق ہے، اس نے کوئی تعصب برتا، اس نے کوئی نفرت برتی؟ عبدی. ہم کون ہوتے؟ یہ پیغام میں کئی دفعے بیان کر چکا ہوں، مگر آج نوٹ کر لیں اگر آپ لوگوں کو سمجھانا چاہتے ہیں. مختصر، اصل تو پیغام یہی ہے نا. ہمارا کعبہ بھی ایک ہیں، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک. مگر آپ نے کبھی دیکھا اگر کسی کی لمبی داڑھی ہے، کسی کی یکمشت ہے، کسی کی چونٹیوں جیسی ہے، کسی کی نہیں ہے، کوئی یہاں ہاتھ باندھتا ہے، کوئی ناک پہ ہاتھ باندھتا ہے. اور اختصار اصل پیغام ہے. تو ہم میں تعصب کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عبدی. کیوں نہیں کہتے کہ یا بھائی جان؟ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اس کی داڑھی پہ نہ دیکھیں. تو یہ اس پر ذرا غور کریں. کیا دیکھیے، ہمارے ہاں اکثر 80% حنفی ہے نا. حنفیوں میں بھی نفرت، تعصب. کیوں؟ تو کوئی بریلوی، کوئی دیوبندی، کوئی تبلیغی، اور کیا. تو یہ بڑا پیغام جس پر ہم محنت کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس طریقے سے لوگوں کو سمجھائیں. عبدی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ. کیا تو حدیث کا مفہوم سمجھ گئے؟ کاش کے حدیث پڑھنے والے اس سے جوائن کریں، اس آیت سے. تو وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. تو اب بتائیے اس نے کیا کہا؟ مخافۃ من. کتنی جنتیں اس کے لیے؟ وہ تو ادخل الجنہ، مگر کتنی؟ جنتان. ابھی تو ہم 2 جنت کی باتیں کریں گے. تو سنیے گا اب یہاں سے آخر تک انعامات، احسانات. یہ انعام ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کن کن نعمتوں کو تم ٹھکراؤ گے؟ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ذَوَاتَا گزشتہ پڑھ چکے ہیں، ذوالجلال.
یا ذل جلال، اور اب پہنچیں گے ذل جلال. یہ ذا کا مؤنث، ذات، کیا؟ ذات. تو اب واضح ہوا. تو تثنیہ ذواتا، جمع ذواتن. تو گزشتہ پیش زبر زیر، آج کیا ہے؟ تثنیہ جمع. تو یہاں تھوڑا سا توجہ دیں. ذواتا، یہ جو باغ ہے نا، اب جنت کہیں یا باغ کہیں، جنت کے معنی یہ دو باغ کیسے؟ تو یہ ذواتا سے مراد دو باغ، لیکن افنان دو نہیں ہے، اس کو ذہن میں رکھیے گا. افنان جمع ہے فنن کی. دو باغ کثرت سے ٹہنیوں والے، تو یہ فنن کی جمع ہے، یا شاخوں والے، جو بھی ترجمہ کریں. ترجمہ کرنے میں آپ کو اختیار ہے، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جمع یہ تثنیہ نہیں ہے. تو باغ ملیں گے، اس میں درخت ہوں گے، کثرت سے شاخیں ہوگی، اور ذواتا کے معنی والے، چونکہ جنت مؤنث ہے تو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب سنیے، فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس میں دو چشمے رواں ہوں گے. فرق ہے رواں میں اور غیر رواں میں. کچھ چشمے ایسے ہوتے ہیں بارش کے موسم میں ابلتے ہیں، بہتے ہیں، پھر اپریل مئی مہینے میں وہ خشک ہو تھم جاتا ہے پانی. ویسے نہیں، وہ تو مسئلہ ہو جاتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں کہ پانی خشک نہ ہو جائے. رواں دواں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا ہے نا حدیث کے کلمات، فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. فِيهِمَا دونوں باغوں میں ہر قسم کے پھل فروٹ، طرح طرح کے، زوجان. چونکہ تثنیہ ہے تو دو طرح کے. اب دو طرح کے کیسے؟ ہم لوگ یہاں رہتے ہیں، فروٹ لے لو تو ذائقہ الگ رہتا ہے. لبنان کے لے لو، ترکیہ کے لے لو، یہاں کے لے لو، ذائقہ الگ. تو جو بھی میوہ ملے گا اس کا ذائقہ مختلف رہے گا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے وہاں پھل ہوں گے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے، اور دوسرا وہی پھل جنت کا کبھی ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو اس کی تو گنجائش ہے. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. تو یہ صرف ہم سمجھیں اس کے معانی کو، باقی اصل تو توقع رکھیں اللہ سے کہ اللہ تعالی ہمیں شرف دے کے ہم دیکھیں عین الیقین. تو فاکہۃ زوجان. اب دیکھیے، متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان. جی، متکئین تکیہ یعنی ٹیک لگائے ہوں گے یا بیٹھے ہوں گے بستروں پر. تو اب یہ کہ یہ کلام کا اعجاز ہے. تکیہ آدمی تکیے ٹیکا دینا اور ہے اور بیٹھنا اور ہے. تو وہ فرش پر بیٹھیں گے تو متکئین سے مطلب فرش میں بیٹھ کر ٹیکا دیں گے. یہ کلام کی جامعیت ہے. یہ بطائن، بطن سے مانا پیٹ، تو اس سے مراد کیا؟ جو ہم لوگ شیروانی پہنتے ہیں نا، شیروانی جاکٹ، تو اس کے اندر جو استر رہتا ہے اسے کہیں گے اندرونی حصہ. تو اس کے استر استبرق، دبیز ریشم کے. آج کل اس کو کہیں گے سافٹ، ورنہ پولیسٹر تو سستا بھی ہوتا ہے جو کڑک، ارے سافٹ. اب اندازہ لگائیں کہ جب دبیز ریشم کا استر ہوگا تو پھر شیروانی کتنی قیمتی ہوگی. بھائی معمولی جاکٹ کو کوئی استر نہیں لگاتا ہے نا. اب ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. تو کپڑے ایسے ہوں گے کہ اس کے اندر استر اس طرح ہوں گے. وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ. یہ جنا یہاں پر تھوڑا ساتھ دے میرا، تو معنی سے فارغ ہو جائیں. یہ جنا کس سے ہے؟ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جنا، جنا. اب یہاں ترجمہ کیے ہیں دان یعنی دنیا سے قریب. تو جنا یعنی جہاں سے پھل چنے جاتے ہیں. یعنی بھائی ایک تو ٹہنی ہے، ٹہنی کے ہر جگہ تو پھل نہیں ہوتا ہے نا، آخری حصے میں پھل ہوتا ہے، کاجو ہو، آم ہو، جو بھی. تو وہ قریب نیچے جھکے ہوئے ہوں گے تو توڑ لیجیے. یہ اس کا مفہوم ہوا. لیکن ہم آپ کو ایک اور چیز سمجھاتے ہیں. چونکہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کم از کم 3 تفسیریں رکھیں، تو اب یہاں ساتھ میں رہیے گا.
کم سے کم قرآن شریف بھی 3 ہو. کون سے؟ صرف پڑھنے کے لیے. ہم تو ایک ہی رکھتے ہیں. اب دیکھیے جنا، جن کے پاس عربی پرنٹ ہے جیم نون یا ہے نا، اور جن کے پاس اردو پرنٹ ہے وہ جیم نون الف. کیوں؟ اس کا مطلب 2 قرآن رکھنا چاہیے، مگر نہیں، 2 سے کافی نہیں ہوگا. چونکہ آپ نے اردو پرنٹ والا رکھے. اردو پرنٹ والے جو قرآن شریف چھپتے ہیں وہ فالو کرتے ہیں فقی اماموں کا. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں آپ کو. اگر پریس والے شافعی ہیں تو بسم اللہ لکھیں گے، بسم اللہ اور سورہ فاتحہ. اگر مالکان پریس حنفی ہیں تو بسم اللہ نہیں لکھیں گے. مگر سعودیہ میں ان امام، بھائی یہ تو فقہ ہے، یہ فقہ کے امام ہیں. ثلاثت قروء تو فقہ میں لکھا ہوا ہے، قروء کے معنی حیض کے یا طہر کے. شافعی حنفی کا اختلاف ہے. یہ فالو کرتے ہیں قرات کے امام. تو قرات کے امام تو 7 ہیں لیکن مشہور 2 ہیں، بروایت حفص جو ہمارے سامنے ہے اور بروایت ورش نافع. تو ہمارے یہاں قرات کس کا فالو کرتے ہیں؟ فقہی اماموں کا. تو آپ ورش نافع کا قرآن لیں تو وہاں آپ کو ملے گا جنا جیم نون الف. یہاں ملتا ہے مجمع سے، مسجد میں پڑا رہتا ہے. دیکھیں آپ. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اب 3 قرآن شریف ہونے چاہیے. اگر آپ چاہتے ہیں تحقیق کرنا، غور و فکر کرنا، ریسرچ کرنا، تو 3 تفسیریں بھی ہوں. تو ایک اردو پرنٹ کا، ایک ورش نافع، اور ایک کیا بروایت حفص جو ہمارے سامنے ہے. تو یہ میں نے ایک اضافی جو معلومات جو درس وغیرہ دیتے ہیں ان کے لیے. تو مفہوم سمجھ گئے کہ جنل جنت ندان اور اس کا اعرابی حالت. تو اچھا اس کا نام کیا؟ یہ جو جیم نون یا اس کا نام کیا؟ الف مقصورہ. اور جیم نون الف اس کا نام کیا؟ الف ممدودہ. تو سمجھ میں آئے گی بات. جیسے کہ موسیٰ، ہمارے یہاں میم واو سین پر کھڑا زبر، ضرورت ہی نہیں، وہ خود الف مقصورہ ہے. یہاں کے لوگ نہیں لکھتے. تو بہرحال یہ ذہن میں رکھیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب سنیے. فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. دیکھیے جنت میں کیا ہوگا. تو برتنوں کا کچھ ذکر ہوا، کیا ہوگا. اب کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حوروں کا ذکر ہو رہا ہے. اس لیے جو خواتین سنیں گے، میں پہلے سے ان سے درخواست کرتا ہوں کہ خواتین اصل میں حوریں جو نسوانی طریقے پر رکھی گئی ہیں. تو یہاں جو الفاظ ہم استعمال کریں گے آپ اس سے سہم نہ سہمیں. یہ حوروں کا ذکر ہو رہا ہے. کس کا؟ حوروں کا، دنیا کی خواتین کا نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سنیں گے بچے ہیں کیا ہیں. اور آپ یقین رکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طریقے سے کہتے ہیں کہ عبدی، جس طرح سے کہتے ہیں کہ اذا جاء احدکم من الغائط، کوئی رفع حاجت سے آتا ہے تو یوں نہیں کہتے کہ رفع حاجت سے آیا، بلکہ جھاڑی کے پیچھے سے آیا. تو وہ ان کی نسوانی کیفیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. تو اطمینان رکھیے گا، سنیے گا. البتہ یہ اور بات ہے کہ کوئی ترجمانی کرنے والا ترجمہ نہ کر سکے تو پہلے اسے کہہ دیتا ہوں. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ حوروں کا، نہ کہ ہم ہمارے خواتین کی بات کر رہے ہیں. تو سنیے گا. اس میں قاصرات الطرف، نیچی نگاہیں رکھنے والی. کون؟ حوریں. انہیں کسی انس اور جن نے اس کے پہلے نہیں چھوا ہوگا. کیا مطلب؟ کنواری اور پاک دامن، یہی مطلب ہوا نا. تو وہاں حوریں ملیں گی. یہ ان کے اوصاف ہیں. نگاہیں نیچی، یہ کس کی علامت ہے؟ شرم و حیا کا پیکر. حالانکہ مردوں کو بھی حکم ہے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم. تو یہ صفات ان کی بیان ہو رہی ہیں. تو تم کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو چونکہ تمہیں وہاں پر تمہاری خدمت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ایسی حوریں ملیں گی جو اس طرح ان کے اوصاف ہیں. تو یہ نعمت ہوئی کہ نہیں؟ ابھی سنیے. کأنہن الیاقوت والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. کأنہن یعنی کون؟ جنت کی حوریں. یاقوت
ایک ہیرا جو سرخ ہوتا ہے، مرجان ایک ہیرا جو سفید شفاف ہوتا ہے. کس کی صفت ہے یہ؟ حور کی. اب ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ ایسی حور جس کا چہرہ سرخ ہے اور اس کا بدن، اب سفید تو مقبول نہیں ہوتا ہے، جس کا بدن جو گوری چٹی ہوگی. اب ہمارے گوری کا لفظ بہت اچھا ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے پہلے کہا کہ یہ ہم حوروں کا ذکر کر رہے ہیں. تو ایسی صفت کی وہاں حوریں ملیں گی. کأنہن الیاقوت والمرجان. تو تم کن کن نعمتوں کا کو ٹھکراؤ گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اتنی نعمتیں، 2 جنتیں اور یہ اوصاف. تو کہتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ جس طریقے سے پیار سے کہتے ہیں کہ عبدی، تو اے مومنو دنیا کی مشکلات تم برداشت کر رہے ہو، آج کل یہ حالات ہیں دیکھیے، تو کیا سمجھتے ہو؟ میری عبادت کرو گے، میرا نام لوگے تو میں کیا تم کو معمولی انعامات سے نوازوں گا؟ هل جزاء الاحسان الا الاحسان. دیکھیے ایمان لانا، ہم احسان تو نہیں کر رہے مگر اچھا کام کر رہے ہیں. ہم کیا احسان کریں گے؟ احسان کا مطلب آپ جان چکے ہیں، ہر فعل کو بحسن خوبی ادا کرنا، جان چکے ہیں نا. تو ہم کیا احسان کر رہے ہیں؟ کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ اسے احسان سے تعبیر کر رہے ہیں کہ اس دور میں جب آپ ایمان لائے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اذانیں دے رہے ہیں، تو احسان سے کچھ کم نہیں ہماری سمجھ کے لیے. تو پھر میں کیسے اتنے بڑے انعامات سے کیوں کر نہیں نوازوں گا؟ یا الہ العالمین ہمیں اس پہ شامل کر دے. دیکھیے فبأی آلاء ربکما تکذبان. تو یہ تو 2 جنتوں کا ذکر ہو. اب سنیے، اب آپ فرق کو دیکھیے. وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس کے علاوہ اور 2 جنتیں. اب دیکھیے یہ تو اہل علم کہتے ہیں، فرق ہونا چاہیے کہ رسول کیا کہتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے. یہ تو اہل علم کہتے ہیں کہ 2 جنتیں، ایک اپنے گھر والوں کے لیے اور دوسری جنت جو ہے دوست احباب کے لیے. یہ اہل علم کہہ رہے ہیں، تو یہ فرق معلوم ہونا چاہیے. باقی ہم وہاں جا کر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہے کیا اصل میں. مگر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مزاج وہاں مختلف ہوگا، یعنی کچھ مختلف قسم کی ہوں گی جنتیں، تاکہ انسان ہمیشہ تازگی میں رہے اور انعامات میں رہے. بس سنیے گا، اس کے سوا یا اس کے علاوہ اور 2 جنتیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے؟ اب دیکھیے اس جنت کی کیا صفت آ رہی ہے. اوپر فرمایا تھا کہ ذواتا افنان، ٹہنے والی. مدہامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. یہ مدہامتان آئی اس کی صفت. دوسری جو 2 جنتیں ہوں گی، کیا مطلب؟ کسی نے کیا کہ کیا گھنی ہوں گی. تو جہاں گھنا پن آتا ہے تو درختوں سے آتا ہے، تو کثرت سے درخت. وہاں ٹہنیاں تھیں اور یہاں سایہ یا گھنا، جیسے گھنا جنگل کہتے ہیں. تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان فبأی آلاء ربکما تکذبان. دیکھیے فرق، فیہما عینان تجریان، دوسرے باغوں میں کیا ہے؟ نضاختان. اب نضخ کسے کہیں گے؟ دیکھیے ترجمہ تو لوگوں نے کیا ہے کہ ابلے ہوئے چشمے. بھائی ابلے ہوئے کیا؟ انڈا اور آلو کو بوائل کرتے ہیں وہ نہیں، وہ تو ذہن اس طرف جاتا ہے. کچھ نے کیا جوش مارتے ہوئے. اب ترجمہ کچھ بھی کرے، مفہوم سمجھے. نہ ابلے ہوئے، ابلا ہوا کیا مطلب؟ تو سنیے گا کیا مطلب اس کا. نضاختان، پھر ترجمہ جو بھی کریں. نالا، ندی، پانی کیسا رہتا ہے؟ کئی بڑی بڑی ندیاں ہیں نا، بہت مشہور ہیں، تاپی ندی اور یہ ندیاں ہمارے یہاں، وہاں سے نالے نکلتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، دیکھے ہوں گے آپ نے. خاموش فشاں، خاموشی رہتی ہے. وہ کیا ہے؟ عینان تجریان، بھائی جاری ہے. اور ایک
تو چشمہ ایسا ہے کہ رکا ہوا ہے، اس کا تو خوف ہے، تو رکا ہوا ہے، تو تجریان. لیکن جب وہ جاری رہتا ہے، ندیوں کو دیکھے تو خاموش رہتا ہے. ایک ہے آتش فشاں. آتش فشاں وہ نہیں جو پہاڑوں میں شور. تو آپ ندیوں اور کے کناروں سے نکل کر کوہ کن میں جائیے، وہاں جو نالا گزرے گا اسے آپ کیا کہتے ہیں؟ جھرنا یا آبشارے. اب بتائیے، جھرن دیکھا ہوگا نا، شور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ یہ ہے شور اور تو ابلے ہوئے. اب ترجمہ جو بھی کریں، دیکھیے 2 جنتیں ایسی ہوں گی کہ خاموشی سے گزر رہی ہوں گی، جاریان. کیا وہ 2 چشمے یا 2 ندیاں. اور دوسری 2 جنتوں میں ایسی ہوں گی کہ نضاختان، شور و گل. کیا منظر ہوتا ہے بھائی؟ بچے بھی کہتے ہیں ابا گاڑی روکو، جھرنوں کے نیچے جاتے ہیں. یہ ہے، یہ سمجھانا ہے. اب آپ ترجمہ جو بھی مناسب سمجھے. آبشارے اچھا ترجمہ ہے بجائے ابلے ہوئے کے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جی. فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ. اس میں میوے ہوں گے. کون سے؟ کھجور کے درخت اور انار. اب ان 2 چیزوں کا نام کیوں لیا گیا؟ چونکہ عربستان میں یہ مرغوب تھے. اب ہمارے یہاں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کھجور تو بہت کم ہوتی ہے. ہمارے دوسری چیزیں ہیں، آم ہے، انگور ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تو کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب ان کے صفات سنیے. فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. خیرات اور حسان. خیرات جمع خیر کی، اور اسے نہ بھولیے کہ کس کی صفاتیں بیان کی جا رہی ہیں؟ حوروں کی. جی. خیرات جمع خیر کی، حسان جمع حسن کی. اب دیکھو ترجمہ کیا کریں گے بھائی؟ حسن اور خیرات 2 صفتیں پیش کی جا رہی ہیں. یہی 2 صفتیں اگر ایک خاتون میں دنیا کی ہے تو وہ اعلیٰ درجے کی خاتون ہے. تو کیا مطلب؟ خیرات کا بھلائی، یعنی وہ بھلائی کے صفات کی مالکہ ہے حور، اور دنیا والی کو بھی ایسی ہونی چاہے. اس کا ترجمہ کیا؟ وہاں آپ کو ایسی حوریں ملیں گی جو خوب سیرت اور خوبصورت. خیر سے بھلائی، بھلائی سے خوبصورت. اب خوبصورت آپ جانتے ہیں، خاتون کا. اب یہاں ہم خاتون کی بات تو کہیں گے تاکہ سمجھ میں آئے، چاہے دنیا کی خاتون ہو. یہاں تو بات ہو رہی ہے جنت کے خاتون کی. سب سے بڑی صفت اگر اس کے اندر ہے تو کون سی؟ خوبصورتی. اب یہ خوبصورتی جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سیرت الرسول، یعنی اخلاق، عادات، اطوار، گفتار، کردار، یہ بہترین ہو اس کا. اگر خوبصورتی میں کم ہے تو اس کو مات کر دیتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور اگر خوبصورتی اور خوبصورتی جمع ہو جائے تو کیا ہو جائے؟ حسن دوبالا ہو جاتا ہے. اب آج کل کے زمانے میں تعلیم، پہلے سب کہاں تعلیم ہوتی تھی؟ پہلے تو گھروں میں تعلیم ہوتی تھی نا. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ لیکن ترجمے کو ذہن میں رکھیں کہ ترجمہ کیسے کیا جاتا ہے. دیکھو، خیرات سے خوبصورت اور حسان سے خوبصورت. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب حور مقصورات فی الخیام. پہلے آیت گزر چکی ہے، قاصرات الطرف، نگاہیں نیچی. تو ایک قصر اور خیام، تو معلوم ہوا کہ وہاں خیمے بھی ہوں گے. بھائی باغ ہوں گے، 2 باغ، کیوں خیمے ہوں گے؟ بھائی یہاں لوگ پیسہ خرچ کر کے جاتے ہیں خیمے میں رہنے کے لیے، سیر و سیاحت، ٹور. تو جنت میں بھی یہی ہوگا. مگر جب آپ اپنے خیموں میں جائیں گے تو جس طریقے سے نگاہیں نیچی رکھنا اس کے شرم و حیا کی دلیل ہے، تو یہ خیمے میں محفوظ ہوں گی. اور آپ جب جائیں گے تو آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گی. عفت، پاک دامنی، یہ بیان کیا جا رہا ہے. تو صفات کس کی بیان کی جا رہی ہیں؟ جنت کے حوروں کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اچھا پھر دوبارہ آ رہا ہے، لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
لم یطمثہن، یعنی کیا؟ کسی نے نہیں چھوا ہوگا. دوبارہ آیت آ رہی ہے. تو اس جنت میں بھی حوریں ایسی ہوں گی جو کنواری ہوں گی، کسی نے چھوا نہیں ہوگا. یہاں پر بھی ہوں گی کہ کسی انسان نے اور جان نے چھوا نہیں ہوگا. تو کیا مطلب چھوا نہیں ہوگا؟ یعنی ظاہر ہے کہ بالکل کنواری ہوں گی. اب اس سے آپ کئی لوگوں کے سوالات حل کر سکتے ہیں. کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسی ہوں گی، وہ بیوہ ہوں گی. نہیں، یہ تو بالکل آپ کے لیے جیسے کہ ایک نویلی دلہن، اور اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی پاک دامنی کو. اس لیے بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یا عبدی کہہ کے پکارے بس. اب یہ لفظ آ رہا ہے، دوبارہ سنیے. متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. یہ متکئین علی رفرف، اور پہلے بھی گزر چکا ہے متکئین علی فرش. جی فرق ہے. فرش یعنی بسترا، اور متکئین مطلب وہاں ٹیکا دینے کے لیے بھی، کیونکہ بہت سے بسترے ایسے ہوتے ہیں ٹیکا دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے. اب وہ تو اب نکلے نا صوفے کہ بیٹھو بھی اور ٹیکا بھی دو. رف رف آپ نے یہاں دیکھا ہوگا، رفوف. رف کسے کہیں گے؟ فائل رکھنے کی جگہ تو بلند ہوتی ہے نا. جی تو ابھی متقین بھی ہے اور رف بھی ہے. تکیہ کسے کہیں گے؟ بھائی پوچھیں گے تکیہ کی تعریف پوچھ رہے ہیں. بھائی تکیہ کی بھی تعریف ہے. تکیہ کسے کہیں گے؟ کہ جس پر سر رکھ کر لیٹا جائے یا سویا جائے. یہ تکیہ کی تعریف ہے نا. ہاں، لیکن گاؤ تکیہ کی کیا تعریف؟ گاؤ تکیہ سنے ہوں گے نا، اردو لفظ ہے. گاؤ تکیہ کمر رکھ کر یا ہاتھ رکھ کر ٹیکا دیا جائے. پہلے تو کمر رکھ کر ٹیکا دیتے تھے، اب تو ترقی ہو گئی نا، اب تو کوہنی رکھ کر بھی ٹیکا دیتے ہیں. یہ ہے گاؤ تکیہ. تو یہ کلام ہے، ہر جگہ تکیہ نہیں. یہ کلام اللہ ہے. پہلے ذکر ہوا کہ تکیے مسند ایسے ہوں گے کہ ٹیکا دیں گے، اب ہوا کہ گاؤ تکیے بھی ہوں گے. تو رف رف تو ترجمہ اب آپ اپنے حساب سے. اصل گاؤ تکیہ ہی ہے، مگر وہ کیسے ہوں گے؟ خضرن، کیسے ہوں گے؟ سبز رنگ کے ہوں گے. مطلب یہ مرغوب رنگ ہے. جی اب قری حسان. اب پھر ذرا سا ساتھ دے میرا. کس کی تعریف ہو رہی ہے؟ گاؤ تکیے کی. جی اب قری حسان. اب قری کسے کہتے ہیں؟ بہت کم استعمال ہوتا ہے. جانتے ہیں عالم اور علامہ، لیکن علامہ کے بھی خامیاں نکلتی ہیں. علامہ اقبال کی بھی شاعری پر کچھ کلام کیا ہے. اس سے بھی بڑھ کر ہے عبقری. تو علم میں کبھی کبھی سمندر کی مثال لیتے ہیں. علم میں یہ تبحر رکھتا ہے، یعنی سمندری قوت رکھتا ہے. یہ ہے عبقری، بے انتہا علم. اب یہاں کیا ترجمہ کریں گے؟ دیکھو بے انتہا، وہ تو علم کی بات، ہر چیز میں عبقریت. اس کی ڈاکٹری میں، انجینئرنگ میں، اکاؤنٹ میں، ہر چیز میں. یہاں تو دوسرے نام دیے ہیں، چیف ہے نا، چیف اکاؤنٹنٹ اور چیف انجینئر. یہ الفاظ کہاں سے لے؟ عبقری. اب دیکھیں یہاں ترجمہ کیا کریں گے. اللہ اللہ، وہاں جو ہمیں نعمتیں ملے گی بے حد حسان حسین. کیسے مانے ہوئے؟ ہے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جنت میں ہمیں کچھ بھی ملے، حور ملے، تکیے ملیں، رف ملیں، گاؤ تکیے ملیں. کیسے ہوں گے؟ اب قرین حسان. اللہ اللہ، بے حد خوبصورت. فبأي آلاء ربكما تكذبان. کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اب ہمارا درس شروع ہو رہا ہے آج کا، ثنا کا. یہ کیا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. ذی الجلال والاکرام پر تو گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں. ذو الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام اور ذی الجلال والاکرام. آج یہ کیا ہے جانتے ہیں؟ ثنا کا کون سا حصہ ہے؟ پڑھتے ہیں نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. دوسرا حصہ ہے. مگر یہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ گزشتہ ہم نے پڑھا گزشتہ درس میں کہ کل نفس کل من علیہا فان، کل نفس ذائقۃ الموت.
کل شیء ہالک، اس کے معنی مفہوم بتائے تھے آپ کو، میسج بھی دیا تھا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ہر چیز ہلاک ہوگی، ہر چیز فنا ہوگی، تو سور پھونکیں گے اسرافیل علیہ السلام، تو اگر وہ بھی فوت ہوں گے تو دوسرا سور کون پھونکے گا، ہے نا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا، ملک الموت، یہ تو موت قبض کرتے ہیں تو یہ بھی فنا ہوگی۔ تیسرا سوال پڑھ چکے آپ کو اس درس میں اور آئندہ پڑھیں گے، الذین یحملون العرش، جو عرش کو اٹھاتے ہیں، فوقہم ثمانیہ، اپنے اوپر اللہ کا وہ کتنے ہیں؟ 8۔ آدھا پہلو پڑھ چکے ہیں، آدھا پہلو پڑھیں گے، مگر جان چکے ہیں آپ، تو ان پر بھی موت ہوگی تو اللہ پھر کہاں رہیں گے؟ یہ سوالات ہیں، ایسے لوگ کرتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، قرآن میں غور و فکر اور تدبر بہت اچھی بات ہے، تو اس کا جواب کیا دیں گے آپ؟ کتنے سوالات ہوئے، اللہ تعالیٰ کہاں رہیں گے؟ تو اس کا جواب سنیے گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانا امور غیب سے ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ آمنت باللہ۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ملائکتی۔ نمبر 2 فرشتے، نمبر 3 کتابیں، نمبر 4 رسول۔ ترتیب دیکھے آپ نے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد پہلا ایمان کون سا؟ اس کے بعد یعنی 2 نمبر پہ فرشتے۔ کیا ہم دیکھتے ہیں فرشتوں کو؟ غیب۔ تو پھر جو ایمان کا ایک جز ہے غائبانہ، اس پر خود کرید کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ فرشتے بھی ایمان لاتے ہیں، الذین یحملون العرش یؤمنون۔ اچھا وہ کیا ایمان لاتے ہیں؟ اللہ تو سامنے ہے، اس کا بھی جواب بتلایا تھا نا بھائی، وہ کیسے نہیں مان لاتے؟ اللہ کو اٹھائے ہوئے ہیں عرش پر، مگر اللہ کی قدرت کا اندازہ ہے انہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کوئی حد نہیں۔ اب یہ تو حد ہم کہتے ہیں، حد اور سرحد، وہ اس طرح درس ہوا تھا نا، یہ تو ہم سمجھنے کے لیے، کوئی اس کے اقتدار کی حد ہے تو اس کے قوت کی کوئی حد ہے، وہ بھی مان لاتے ہیں، تو وہ اٹھائے ہوئے ہیں یہ اور حولہ، مگر اللہ کی قدرت کو وہ نہیں جانتے، وہ بھی مان لاتے ہیں۔ تو یہ ایمان ہے ہمارا فرشتوں کو۔ اچھا دوسری چیز، خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہیں، پھر گئے اوپر، تو کہاں تھے اللہ تعالیٰ؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ ثم استوى الی العرش، پھر متمکن ہوئے، تو یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی وہ کون سی؟ فرشتوں کی پیدا کی، تو کیا پہلے سے اٹھائے ہوئے تھے؟ اس لیے بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ ازل سے ہیں، ازل تک رہیں گے۔ البتہ اہل علم کہتے ہیں، یعنی فرق ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکے، اس کے ساتھ وہ بھی مر جائیں، پھر ان کو زندہ کیا جائے، ہو سکتا ہے، یا فرشتوں کو بھی موت دی جائے۔ پھر اب اللہ کہہ رہیں گے، اس کی ہم اللہ کی ذات میں ہم اس کی فکر نہ کریں، اور یہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال سورہ رحمان کے تعلق سے ہم نے آپ کو بتلایا چکے، ابھی ہم دوسرے پہلو پر جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو سورہ رحمان میں جو ہمیں نصائح ملیں کہ یہ رحمان ہی رحمان ہے، یاد رہے گا نا آپ کو، اس میں عذاب کا ذکر نہیں ہے، اور جہاں پر بیان کیا گیا کہ یرسل علیکم اسواد من نار، وہاں آپ کو بتلا دیا گیا تھا ایک تنبیہ ہے، وارننگ ہے، تو آپ سنیے گا۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ تبارک کیا مطلب؟ تبارک بھائی ایک تو ہم کہتے ہیں بارک اللہ فیک، ہے نا، کوئی آپ کو کہتا ہے آئیے کھانے، بارک اللہ فیک، یا شادی بیاہ پر مبروک مبارک۔ ہمیں کوئی اختیار نہیں کہ ہم کسی چیز میں برکت داخل کریں، ہم دعا کرتے ہیں۔ بھائی آپ کسی کو سلامت رہ سکتے ہو؟ نہیں، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی جانب سے دعا ہے، تو ہم کہتے ہیں بارک اللہ، مبارک مبروک جو بھی کہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بارک نہیں، تبارک، یعنی اس کی ذات بابرکت ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے تمہاری اللہ عمر دراز کرے، جو سمجھدار ہے وہ تو ناراض ہو جائے گا، بھائی دراز کیوں کہہ رہے ہیں؟ یوں کہو کہ تمہاری عمر میں برکت دے۔ بھائی دراز کرے تو پھر دانت بیچ سب ٹوٹ جائیں گے نا جی۔ تو برکت، تو تبارک کے معنی کیا؟ اس کے بعد برکت کا کوئی درجہ نہیں، اور وہ کون سی ذات ہے؟
اللہ سبحانہ وتعالیٰ. کسی بندے کو نہیں کہہ سکتے تبارک. اب یہ کہ لوگوں نے برکت لینا شروع کی, نہیں, دعا لیں لوگوں کی. کوئی نیک سیرت ہے یا مخلص ہے تو اس سے دعا لیں, تو یہ ہے تبارک. اب اسی طریقے سے ہم کہتے ہیں وہ تعالی جدک, تو تعالی بھی ہے نا, تو تعالی کا کیا مطلب؟ تو تبارک برکت کا مرکز, بے انتہا برکت. تعالی بلند, بے انتہا بلند, اس سے بڑھ کر کوئی بڑا نہیں. تو اب سنیے گا, تھوڑی سی توجہ دیں, تھوڑا آپ کو کچھ عجب سا محسوس ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. کیا کچھ عجب سا محسوس ہوا؟ ہم نے 4 جملے پڑھے, کتنے؟ دیکھیے سنیے, سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. مدارس میں کیسے پڑھا جاتا ہے سنیں. سبحانک اللہم, دیکھیے کیسے پڑھا جاتا ہے یہ سنیں. و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک. 5 یہ سمجھانا ہے مجھے. پھر انشاءاللہ درس کے بعد آپ کو یہ کیا کہتے ہیں آواز کے ساتھ دونوں میں بھیج دوں گا, تو دیکھیں, اپنے اور بچوں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں. تو فرق کیا ہے یہ دیکھیے. ہم کہتے ہیں لا الہ, بہت اہم ہے, ہم ہر نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے ہیں نا. لا الہ کیا مطلب؟ لا الہ نفی, منفی. پھر کیا کہتے ہیں؟ الا اللہ, ہے نا. تو سبحانک پاک, ہر عیب سے, ہر نقص سے پاک, اور تیری تعریف کے ساتھ و بحمدک. تو 2 جملے مل کر ایک جملہ, سبحانک اللہم و بحمد. اب دیکھیں یہ تو معمولی بات ہے کہ آپ ہم حمدی کا کہیں, چونکہ خطبے میں اگر آپ میں کوئی قرآن شریف نہیں ہے, اگر آپ نے لیکچر میں زبان میں تعلمون بھی کہہ دیا, لیکن ایک ایک میں بتلاتا ہوں کہ فرق ہے. تو سبحانک اللہم و بحمدک کیا معنی؟ پاک ہے تو ہر عیب سے, تیری تعریف کے ساتھ. جملہ مکمل ہوا جی, جملہ مکمل ہوا. اس کے آگے کیا؟ یہ دوسرا جملہ, وہ تبارک اسمک, تیرا نام ہی بابرکت ہے. ظاہر ہے کہ جب اللہ کا نام لیں گے, بسم اللہ, برکت, باہر نکلیں گے برکت, جو بھی توفیق, نصرت, مدد شامل حال رہے گی, برکت. البتہ دوسرے سے آپ کہہ سکتے ہیں دعا کرو, کیا مطلب؟ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے برکت دے, سلامتی دے, عزت دے. اور کیا ہے آگے تیسرا جملہ؟ وَتَعَالَى جَدُّ. جد کسے کہیں گے؟ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ, ہر آن وہ ایک شان میں ہے. تو جد کے معنی شان, عظمت. تو تیری شان, تیری عظمت بہت بلند ہے, آخری درجہ. وَتَعَالَى وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ, وَلَا الہ. اب آپ کہیں گے کہ ولا الہ نہیں, غیرک, تیرے سوا اور کوئی معبود نہیں. اور یہ جد کا لفظ استعمال ہوتا ہے ہمارے یہاں اردو میں جد و جہد. تو جہاں جد کہیں گے وہاں کیا معنی؟ کوشش, اور یہ جہد اس کا مصدر ہے. اور پھر جدہ کیا دادی ہوا. تو یہ الفاظ بہرحال ہم نے کوشش کی کہ اس مناسبت سے, چونکہ ہمیشہ ہر وقت سے کسی مناسبت سے کوئی بات بتا دی جائے, تو اب آپ اس طرح سے یاد کریں اور پھر بھی ہم بھیجیں گے آپ کو. تو بہرحال یہ سورہ رحمان ہم اس کے اختتام تک پہنچے ہیں, اور ہم نے کوشش کی کہ جہاں تک ہو سکے آپ تک کچھ ایسی باتیں پہنچائیں. تو اسی کا نام ہے کیا؟ غور و فکر اور تحقیق کرنا, تدبر کرنا. تو آپ کا ہمارا ساتھ رہا ہے آج تک, اس میں آپ کا بھی حصہ ہے, چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہے کہ اقیم الصلاۃ, ہے نا. تو درس قرآن کو بھی قائم رکھیں. اور الحمدللہ کا شکر ہے, ہمیں بھی بڑی خوشی ہے کہ آپ ہی میں سے ایک شخص جو ہے قطر میں درس دیتے ہیں, ماشاءاللہ یہیں سیکھ کر گئے ہیں. اور بھی ہوں گے رستم, مگر بتاتے نہیں, شرماتے ہیں کہ کہیں ایسا ہم بھی درس دے رہے ہیں. بہرحال یہ ان کا اپنا مزاج ہے, ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج. کم سے کم دعائیں تو دیں گے جی. تو
گزارش آپ سے یہی ہے کہ دیکھیں آج کل جو ہے حالات کیسے ہیں، لیکن پھر بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم کس کے بندے ہیں؟ جو پکارتا ہے پیار سے، اور ہمارے شرک کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی نادانی، یہ بات لوگوں کے سمجھ میں نہیں آتی۔ گناہ بھائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور اس شخص نے کیا کیا تھا؟ وہی کلمہ، شرک نہیں، کفریہ کلمات تھے۔ تو اس کو اپنا ایمان تو مستحکم کریں، اسی کا نام ہے ایمان۔ ہم نادانی سے کوئی غلطی کر جاتے ہیں تو اللہ سے اتنا خوف نہ کھائیے، روبرو قائم ہونے سے خوف کیجیے، اس سے امید رکھے، ظن رکھے، خیال رکھے کہ ہماری کیسی بھی گناہیں ہم جو کرتے ہیں نادانی میں۔ آپ جانتے ہیں میں ایک بات کہتا تھا کہ کوئی بھی زوم نہ کرے کہ وہ صحیح طریقے پر چل رہا ہے، بدعت۔ ہمارے یہاں ایسی بدعتیں ہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ وہ بدعت ہیں، کہتا تھا نا جی، مگر یقین رکھیے کہ ہم عبد ہیں کس کے، اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول فخر کرتے تھے کہ میں اس کا بندہ ہوں، فخر کریں، اور وہ ہمیں پیار سے پکارتا ہے عبدی، اور وہ ہمیں ضرور معاف کرے گا۔ اور ہمارے جو آج کل کے حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حالات سے نجات دے، اور دشمنوں پر ان کے مکر کو الٹا پھیر دے ان کے، اور خاص کر مسلمانان ہند اور پوری دنیا کے مسلمان جو یہ شرپسند افراد جو چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی چاہت کو انہی پر الٹا کر دے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ایک بات ہم نے بتائی تھی کہ دعا میں یا ذی الجلال والاکرام، یہ اللہ سے دعا مانگ لیا کریں۔ چلیے کچھ کئی ہم عالموں کو سنے کہ دونوں کے بارے میں ڈرگ سیکس ہیں، یہ ہے، حالانکہ ابھی جو بتا خیرات الحسان جو بالکل واضح طور پہ تو وہ لوگ کہاں سے ریفرنس لیتے ہیں کہ بھائی کیا کہا انہوں نے سنا نا کہ کیا اورل سیکس کیا کہا؟ دونوں مرد بھی رہیں گے عورت بھی رہیں گے، ملے ہوئے رہیں گے، ایسا بولتے ہیں عورت بھی مرد بھی رہیں گے، اچھا ایسا بولتے ہیں، تو عورتیں بھی ہوں گی اور مرد بھی ہوں گے ایک ساتھ، یعنی نہیں تو الگ الگ، عورتوں کے لیے مردوں اچھا 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 اچھا، اللہ اللہ اللہ۔ اوہ یہ دیکھیے مرد جو ہے نا اور عورت میں فرق ہے۔ عورت مرد کے تابع ہوتی ہے تو حوریں مرد کے تابع رہیں گی۔ اب اگر ان کے لیے مرد بھی ایسے ہی، یہ تو ناممکن بات ہے۔ کیا ہے ناممکن ہے، یہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، سمجھے نا۔ کچھ تو انکاری کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ دنیا کی عورتیں وہاں حوریں بنیں گی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ تو بہرحال کئی چیزیں ہیں جو غلط بیان کی جا رہی ہیں، اسرائیلی روایت ہیں اور ضعیف احادیث بھی ہیں، بلکہ ضعیف نہیں، وہ تو رافضیوں کی بھی سے بھی لی جاتی ہیں، تو اس سے اللہ بچائے۔ چلیے اور کچھ۔ جنتیں جو ملنے والی ہے مرنے کے بعد کا ہے یا پھر قیامت کے بعد؟ جو جنتیں، ہاں جنتیں ملنے والی ہیں، یہ کیا مرنے کے بعد یا قیامت کے بعد؟ دیکھیے آیت الکرسی آپ پڑھ میں ایک بات حدیث ہم بیان کر چکے تھے کہ جس نے فجر میں، یہ تو میں مثال دے رہا ہوں کہ فجر میں تاکہ سمجھ میں آسانی سے آئے، باقی ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، وہاں تو الفاظ یہ ہیں کہ اس نے آیت الکرسی پڑھ لی نماز کے بعد، تو میں مثال دے رہا ہوں فجر کی۔ فجر میں آپ نے آیت الکرسی پڑھ لی تو ظہر تک کہ آپ کا داخلہ کہاں؟ جنت میں، مگر مانے کیا چیز ہے؟ موت۔ تو جنت میں تو جانا ہے تو، لیکن مانے کیا ہے؟ موت۔ اچھا موت آ گئی، اب یہ تو استثناء ہے نا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ کیا چیز نے تم کو اس پر مجبور کیا، تو بولے مخافت من فرشتوں سے کہا کہ جاؤ۔ اب اس کے لیے قیامت کا مسئلہ نہیں، مگر ہمارے لیے موت کے بعد کیا ضروری ہے؟ ہاں برزخ۔ تو نارمل جو ہے برزخ، اور پھر حساب و کتاب۔ اب اس کا حساب ہے ہی نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا کہ غفر اللہ، تو اس کے لیے اب حساب کتاب کیا ہے؟ حساب کتاب نہیں ہے اس کا۔ سوال سمجھے نا ان کا اور جواب۔ چلیے اور کچھ۔ صاحب جو صاحب چلے گئے تو وہ جنت میں ہے ابھی؟ ہاں یہ کہہ رہے ہیں وہ جو صاحب چلے گئے وہ جنت میں ہے، بات ہی سوال ہی نہیں آتا، اس کو تو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ موت تو واقع ہوئی نا بھائی، قبر میں سوال کیا گیا اس سے، ابھی تو قبر میں پہنچے ہی نہیں ہو،
بھائی پہلے کیا ہوتا ہے جب دفنایا جاتا ہے تو سوال ہوتا ہے نا, یہ تو فوراً حکم ہوا کس کو, ذرات کو, تو وہ تو کھڑے ہو گئے. اب بتائے جب اللہ تعالیٰ سوال کریں گے تو منکر نکر کی ضرورت ہے کیا؟ ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. جی اور کچھ؟ عورتوں کو کیا ملے گا؟ ہاں یہ عورتوں کی حمایت کر رہے ہیں. کچھ عورتیں ہیں انہوں نے شادی ہی نہیں کی. ہاں چلو اچھا ہے, اس حساب سے اچھا ہے, ابھی وقت ہے ضرور. دیکھیے جن کی شادی نہیں ہوئی ہے نا, ہے کئی عورتیں ایسی ہیں کہ کنواری کی کنواری رہے گی تو وہ بیاہی جائیں گے جنت میں. کوئی بھی یہ بات صحیح ہے کہ جس طریقے سے مردوں کے لیے حوریں ہیں تو عورتوں کے لیے مرد ہیں, مگر ایک مرد, یہ یاد رکھنا. تو کوئی بھی وہاں خاتون بھی بغیر جوڑے کے نہیں رہے گی. ابھی جانتے ہیں مریم علیہ السلام, آسیہ کہاں جائیں گی, تو ان کے بھی کوئی بھی بغیر جوڑے کے نہیں رہے گی. یہ سوال بالکل درست ہے آپ کا. چلیے یہ جیسے دنیا کی فطرت پہ ہوگی جی, دنیا کی فطرت پہ ہوگی نا جنت. ہاں جی, ایک انسان کو زیادہ عورتیں دے سکتے ہیں دنیا میں, جنت میں بھی ایسی ہوگی. عورت کے لیے ایک ہی مرد, عورت کے لیے فطرت ہے دنیا. تو یہ فطرت, ہاں یہ بالکل فطرت ہے, کیونکہ عورت کا مزاج اللہ تعالیٰ نہیں تو پھر فساد ہوگا نا. چونکہ عورت کے لیے ایک ہی مرد مختص ہے, مرد کے لیے کئی ہو رہے ہیں اور کئی عورتیں, تو اس میں ظلم نہیں ہو رہا ہے. کیونکہ عورت کا اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی وہ ایسے ہی کی ہے کہ ایک کے ساتھ مختص ہو جائے, وہ دو کے ساتھ مختص نہیں ہو سکتی نا, دنیا میں نہیں ہو سکتی. بچہ کس کا, بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا, تو ایسی کوئی بات نہیں. لیکن اس کے لیے بھی تو خوشی کا انتظام ایک دفعہ ہم نے بتلایا تھا کہ جو عورت ہوگی وہ حوریوں کی سردار ہوگی, یعنی اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, وہ کیا ہوگی, سردار ہوگی. چلیے برحمتک یا ارحم الراحمین.